اب ہم زاد راہ کے تعلق سے دیکھیں گے کیا زاد راہ ہونا چاہیے. نارملی ایک انسان جو ٹریول کرتا ہے اور انٹرنیشنل ٹریول میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ تو نارملی لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ کہ زاد راہ اختیار کر لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیکنگ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں اس کے تعلق سے بھی تو کچھ باتیں آنی چاہیے. نارملی حج کی بیگ جب آپ پیک کریں تو کچھ چیزوں کو کیری کرنا نہ بھولیں. تو پیکنگ کے اندر کیا کیا آنا چاہیے ہم وہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اور کئی ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ مس نہیں ہونا چاہیے. تو چاہے اس طرح کی بیگ ہو یا کئی بار ٹور آپریٹرز اپنی خود ایک چھوٹی بیگ دیتے ہیں, وہ بیگ آپ استعمال کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے حج کی چٹائی. حجاج اکرام یہ چٹائی عام طور پر لے جاتے ہیں ساتھ میں. یہ کام کہاں آتی ہے؟ یہ کام آتی ہے تو ریئلی مزدلفہ میں ہی کام آتی ہے, کیونکہ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا ہے, آسمان اوپر ہوتا ہے, زمین نیچے ہوتی ہے, تو یہ چٹائی بہت کام آتی ہے. لائٹ ویٹ ہونی چاہیے, فولڈنگ ہونی چاہیے, وہ بڑی بڑی چٹائی نہ لے جائیں, ڈیفیکلٹی ہوگی کیری کرنے میں. یہ سمپل ایزی ٹو کیری چٹائی ہے جو کام آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کیا اور ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ تو ایک پاکٹ سائز قرآن ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا. حالانکہ حرم کے اندر قرآن کے بہت سارے نسخے اویلیبل ہیں, اور تلاوت کرنے کے لیے الحمدللہ جو فارغ اوقات جو فری ٹائم ملے گا اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک قرآن اگر آپ پرسنل خود کا کیری کریں, خاص طور سے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ اس سفر پر جا رہے ہیں, ایک نیک کام کے لیے جا رہی ہے, تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریے, ایک ٹرانسلیشن والا قرآن حاصل کریے. انشاءاللہ یہ کاپی سے ایک آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو فارغ وقت ملے گا اس میں آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اگر ہمارے دل پر تالا نہیں لگا ہے, ہمارا دل کھلا ہے, تو ہم اس کتاب پر ضرور غور کریں گے. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں جب آپ کعبہ کے سامنے ہوں اور جب آپ کو ایک اتنے پاک سفر پر جانے کا موقع ملا ہے, تو جو زبان آپ آسانی سے پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں یا اردو زبان میں, آپ قرآن کا ترجمے والا اور تفسیر والا ہو تو اور بہتر ہوگا, وہ لے سکتے ہیں. پاکٹ سائز ہو تو جہاں وقت مل گیا وہاں آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہی ہوگا, بھاری نہیں ہوگا, تو بار بار جب آپ حرم جائیں گے تو ساتھ میں ایک چھوٹی بیگ میں کیری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ حج کے سفر پر آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ دعا کی کتابیں ہوں تو کتنا اچھا. تو دعا کی کتاب میں خاص طور سے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا کی کتاب لیجیے جس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا ہو, تاکہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں دل بھی غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ابھاروں گا کہ کوئی ایسی کتاب حاصل کریے جس میں ساتھ ساتھ میں حوالے بھی دیے, تاکہ حوالوں میں ہم چیک کر سکیں کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. تاکہ ہم جو عبادت کریں, جتنی بھی تھوڑی بھی عبادت ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک انسان کوشش تو یہی کرے گا نا کہ اس میں اسے زیادہ سے زیادہ اجر ملے. تو اجر تو اسی چیز پر ملے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے. آپ انگلش, اردو, جس کسی زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں الحمدللہ اکثر زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں, اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ اپنی عبادتوں میں اور بہتر رزلٹ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حج اور عمرہ کے متعلق اچھی کوئی ثابت شدہ کتاب ہو جس میں صحیح باتیں دی ہوئی ہو تو ایسی کتابیں بھی حاصل کریں. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے بیگ میں ان تمام چیزوں کے لیے جگہ ضرور ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دو اچھی بیڈ شیٹ ضرور لے جائیے. یہ کہاں پر کام آئے گی؟ یہ مینا کے دنوں میں بھی کام آئے گی, وہاں کی بیگ میں آپ کیری کر سکتے ہیں. ایک اور کام نکل آتا ہے کئی بار, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹور آپریٹرز ایک ہی روم میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیتے. پہلے سے بات کر کے جائیے. تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ یہ چادروں کو لگا کر اپنا کمپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں لوگ الحمدللہ. تو عین وقت پر کچھ رسی باندھ کر, کلپس لگا کر یہ پارٹیشن کا کام بھی کر سکتا ہے. تو وہ چیز کا بھی ایک فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جوتے کی بیگ رہے تو وہ بھی کام آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو حرم میں جاتے ہیں انہیں ایک تھنکنگ ہے, ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی کے بھی جوتے اٹھا کے نکل سکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوتے تو چھوڑے تھے, میں نے اپنے چپل چھوڑے تھے, میں کسی کی بھی چپل اٹھا کے جا سکتا ہوں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اپنی خود کی جوتے کی بیگ ہو, اس میں ہمارے جوتے سیف ہو تو وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. پیسوں سے زیادہ وہ جو وقت اور تکلیف ہوتی ہے نا, اس سے آدمی بچ جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے انتظام رکھا ہے کہ سارے گیٹس پر پلاسٹک کے رول لگے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک رول میں سے ایک پلاسٹک نکالو اور اس میں اپنے چپل کو ڈال سکتے ہو. لیکن کبھی حج کے ٹائم پر رش میں کہیں کہیں رولز ختم ہو گئے ہو, ریفل نہ ہوئے ہو, ایسی مشکل ہو سکتی ہے, تو اپنی خود کی بیگ ہو اس میں اپنے چپل کو ڈال دیے, سیف ہمارے ساتھ رہیں. جس کسی گیٹ سے انٹر کرتے ہیں تو دوسرے گیٹ سے باہر بھی نکل سکتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مجبوراً آپ کے پاس کوئی بیگ نہ ہو تو یہ کریے کہ ایک جوتا اس ڈبے میں ڈالیے اور دوسرا جوتا اس شو ریک میں رکھیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر یاد رکھیے، کیونکہ شور ایکٹ ایک جیسی دکھتی ہیں تو اس کے اوپر نمبر لگا ہوتا ہے، تو نمبر یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے اپنا چپل کہاں رکھا تھا. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ جو چپل اٹھاتے ہیں تو شور ایکٹ میں سے اکثر نہیں اٹھاتے تو باہر گیٹ پہ چھوڑے ہوئے چپل ہے نا، وہ بالکل سمجھ لیجیے کہ مال غنیمت، کوئی بھی اٹھا کر کے لے کے نکل جائے گا کبھی بھی. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کلپس ہے یا رسی ہے، اس سے بڑا بنڈل بھی کیری کر سکتے ہیں، جس سے عین وقت پر ایمرجنسی میں، جیسے میں نے بتایا، پارٹیشن بنانے میں بھی کام آ جاتے ہیں، کبھی ایمرجنسی کپڑے دھونے پڑے اسے سکھانے میں بھی کام آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیل کٹر کیری کر لیں، وہاں پر تیاری کریں گے حج کے احرام کے لیے تو تب کام آ سکتی ہے. اور کینچی ہے، کینچی کیا کام آنے والی؟ کینچی احرام سے نکلنے کے لیے بہنوں کے لیے جو انہیں ایک انگلی کے جوائنٹ کے برابر جو انہیں بال کٹ کرنا ہے، تو اس میں انشاءاللہ عین وقت پہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا یا کسی اور سے بورو نہیں کرنا پڑے گا. آپ کی خود کی کینچی آپ کے پاس ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہینڈ بیگ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل سیکیورٹی کے طور پر ہینڈ بیگ میں کینچی وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے، کانفسکیٹ ہو جائے گی، وہاں تک پہنچے گی نہیں، تو اسے فائنل پیکنگ میں رکھیے. اور اس کے علاوہ یہ ریزر، آف کورس ریزر داڑھی شیو کرنے کے لیے نہیں ہے، کم سے کم حج کرنے جا رہے ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی تو عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفلھا، اپنی داڑھی کو چھوڑو. الحمدللہ، چلیے آگے بڑھیے. یہ احرام کی تیاری میں کام آ سکتے ہیں، کبھی ایمرجنسی میں بال شیو کرنا ہو تو وہاں بھی کام آ سکتی ہے. یہ ایک کام کی چیز ہے جو ہونا چاہیے. آف کورس ہینڈ بیگ میں مت رکھیے. اس کے علاوہ کیا پیکنگ میں نہیں ہونا چاہیے؟ بہت سارا لگیج نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے کپڑے مت کیری کرو، فضول کے بہت ساری ایکسٹرا جویلری مت کیری کرو، بہت سارے کھلونے وغیرہ، بچے اگر ساتھ میں آ رہے ہیں ان کے کھلونے وغیرہ بہت زیادہ مت کیری کریے. ٹریول لائٹ. ایک چیز ٹریولنگ میں پیکنگ میں مت رکھیے اپنے ساتھ، وہ ہے اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ یا برائی یا بغض لے کر مت جائیے. اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. رجع کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح واپس آنا ٹارگٹ ہے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جنم دیا تھا، پیدا ہوئے تھے. اس دن کتنا صاف دل تھا نا، ویسے واپس آنے کی امید ہے اور دل میں بغض لے کر جائیں گے. خود تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن خود نہیں معاف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. آپ اور میں، ہم سب جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے لیے اپنے دل کو خالی کر دیں؟ ایک اور چیز کریے کہ توبہ کر کے جائیے. جب حج مبرور چاہیے، حج مبرور وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے. ایسے ہی جو ہے نا جنت کا وعدہ ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے. جو جنت کا وعدہ ہے حج مبرور کے لیے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ کیسے ملے گا؟ وہ ملنے کے لیے ایک انسان کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. تو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریے. کسی کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا ہے اس کے ساتھ میک اپ کر لیجئے، دنیا میں جا کے میٹر سیٹل کر دیجئے، معافی ایک بار مانگ لیجئے. اور نقلی معافی مت مانگنا، اصلی معافی ہونی چاہیے. اصلی طور پر اس کے ساتھ میٹر سیٹل کر دیجئے، اس معاملے کو سالو کر دیجئے. اور ساتھ ساتھ میں وصیت، اگر آپ کی چیزیں ہیں، کوئی پراپرٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث اس میں گڑبڑ کر دیں گے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی اسے وصیت کرنی چاہیے تو اسے ایک رات نہیں سونا چاہیے، اسے 2 رات نہیں سونا چاہیے، سوائے کہ اس کے پاس اس کی وصیت ہو. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی پراپرٹی وغیرہ کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہے، جو وراثت کے اندر وارثوں میں جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے، تو یہ سوچ کے آؤ کہ ہو سکتا ہے واپس ہی نہیں آنے والے ہو سکتا ہے وہیں پہ موت ہو جائے گی. تو وصیت وغیرہ ہو وہ کر لیجیے. قرض باقی ہو تو بتا دیجیے، بچوں کو بتا دیجیے یا آپ کے وارثوں کو بتا دیجیے، دیکھو میرے فلاں فلاں قرض باقی وہ ادا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آخر میں بات یہ ہے کہ اس گول کو، مقصد کو یاد رکھیے جس مقصد کے تحت حج کا سفر کیا جا رہا ہے. وہ مقصد ہے جنت.